قل أتحاجوننا اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجیے أتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص مخلص ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، اور یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قل اانتم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ تعالی، ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپائی گواہی، عنده، جو اس کے پاس ہے، الى اللہ، اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان کے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک گروہ تھا، قَدْ خَلَتْ، تحقیق گزر چکا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے وہ کچھ جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہ جاوے گا، عَمَّا، ان کاموں کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 تا 141 کا ترجمہ ہے، اور پہلے پارے کی آخری آیات، اور انہی آیات پر پہلے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تمام اہل باطل کو مخاطب فرمایا، متوجہ فرمایا۔ ویسے سیاق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، سیاق کا مطلب یہ جو پیچھے جو مضمون چل رہا ہے وہ مضمون جو ہے اہل یہود، اہل نصارہ، اہل مشرکین سے متعلقہ چل رہا ہے۔ آپ پیچھے یہ سن چکے کہ اہل یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہے، باقی سب باطل پر ہے، ہمارا مذہب سچا ہے۔ اہل نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، باقی سب لوگ جو ہے وہ ناحق پر ہے۔
اہل مشرکین بھی یہی کہا کرتے کہ ہم دوست ہیں، ہم دوست دین پر ہیں، باقی سب کے سب لوگ ناحق ہیں، باطل پر ہیں۔ تو اہل یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے مطابق تھے، ہمارے دین پر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اور اسی طرح پر اہل نصارہ وہ بھی کہتے، اہل نصارہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بنانے کا دعویٰ کرتے کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے۔ اور اسی طرح اہل مشرکین کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ تو پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے، سن چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہودی یہ دعویٰ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے اور وہ ہمارے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 1500 سال پہلے اس دنیا سے گزر چکے، 1500 سال پہلے اس دنیا سے گزر چکے، اور اہل یہود 1500 سال بعد دنیا میں آئے۔ تو تورات کے ماننے والوں کو مذہب یہود کہا جاتا ہے، اور انجیل کے ماننے والوں کو مذہب نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اہل نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے اور وہ ہمارے دین پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اہل نصارہ سے 3500 برس پہلے گزر چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک بھی مذہب انجیل پر نہ تھے، مذہب نصارہ پر نہ تھے، اور اہل مشرکین ان پر سارا دین ہی شرک پر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی شرک سے بیزاری پر گزر گئی اور لوگوں کو شرک سے روکتے ہوئے گزر گئی۔ تو اہل مشرکین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ان 3 طرح کے لوگوں کا پیچھے سے سیاق میں تذکرہ چل رہا ہے۔ تو سیاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 3 طرح کے لوگ مخاطب ہیں، لیکن ان کے ذمن میں تمام اہل باطل جو ہے اس آیت کے مخاطب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، حقانیت کے بارے میں۔ تو اہل یہود کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت کی صفات اور الہیت ربوبیت میں اولاد کو منسوخ کر کر صفات میں ڈالا ڈالا کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کے علیہ باللہ بیٹے اسے اللہ تعالیٰ کے درجے اولاد سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو منسوخ کر دیا۔ اور اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارے میں اہل نصارہ نے دعویٰ کر دیا، تثلیث کے قائل ہوئے، 3 خداؤں کے قائل ہوئے، اور جو نہ ہوئے تو بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جبکہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے، اس کی ذات، اس کا وجود، نہ اس کی وہ اولاد رکھتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے والد رکھتا ہے، نہ ہی وہ بھائی بہن رکھتا ہے، نہ ہی وہ بیوی رکھتا ہے، تو تمام ان چیزوں سے پاک۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی تردید کہ تم ان ہم نظر سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہنے لگے فرشتے علیہ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے بارے ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے عام طور پر اللہ کی ذات کے بارے میں ہم لوگوں کا ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ وہ
کو برداشت نہیں کرتا. وہی حقیقی خالق ہے, وہی حقیقی مالک ہے, وہی حقیقی رازق ہے, وہی فتاح ہے, وہی قہار ہے, وہی جو ہے تم سب کا مالک و خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر سے کہیے تو صحیح, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, وہ ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. تو جب ہمارا اور تمہارا سب کا رب ایک ہے تو پھر جھگڑا کس سے ہے؟ بس تم اپنے غلط نظریات سے اپنے آپ کو نکالو پائے. جو تم خدا کا تبصرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس ان غلط قسم کے نظریات سے اپنے آپ کو نکالو اور نکال کر پھر دیکھو کہ تمہارا اور ہم سب کا رب ایک ہی رب ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سبھی مانتے ہیں, لیکن جہاں فرق ڈالتے, کسی نے اولاد کو منسوخ کرتے فرق ڈالا, کسی نے جو ہے بیوی کو منسوخ کرتے فرق ڈالا, کسی نے جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کئی دن خداؤں کو شریک کر کر اللہ رب العزت کی توحید میں ڈاکہ ڈالا. تو اللہ رب العزت کو تو پانا, لیکن ساتھ میں اور مخلوق کو شامل کرنا شروع کر دیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کو تمام ہر طرح کی خرابات سے, ہر طرح کی برائیوں سے, ہر طرح کے عیب سے اللہ رب العزت کو مامورا سمجھ کر اس کی حقانیت پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی مالکیت پر, اس کی شہنشاہت, اس کی بادشاہت پر ہم سب لوگوں کو یقین ہو اور ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, یاد رکھو موت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جو دنیا کے اندر جیسا کچھ کر کر جائے گا, اچھا کر کر جائے یا برا کر کر جائے, شرک میں مبتلا ہو کر جائے یا توحید کا پرستار ہو کر جائے, جس حالت میں بھی جائے گا اللہ رب العزت کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوں گے, اس کے اعمال درست ہوں گے. اللہ رب العزت بخشش کی دعا فرمائے, بخشش کے فیصلے فرمائے, اور اگر اعمال درست نہ ہوئے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے غضب کے فیصلے فرمائیں گے. اور کسی سے کسی کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ بھئی ایک نے زنا کیا تو دوسرے سے پوچھا جائے گا اس نے کیوں کیا, ایک نے شرک کیا تو دوسرے سے پوچھا جائے گا اس نے کیوں کیا. ہاں, جس نے شرک کی دعوت دی پھر پوچھا جائے, جس نے زنا کی دعوت دی, گناہ کی طرف دعوت دی اور پھر گناہ کی دعوت پر لگنے کے لیے دوسرا گناہ میں مبتلا ہو گیا, تو جو گناہ کرنے والا وہ بھی پکڑ میں آیا اور جس نے دعوت دی وہ بھی پکڑ میں آیا. اور اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت حساب کتاب کریں گے. اور پھر فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے خالصتاً دین پر عمل کرنے والے ہیں, توحید کا قائل ہے, توحید کے پرستار ہیں, اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں, اور اللہ رب العزت کے حاکمیت کی پر یقین رکھ کر, اللہ رب العزت کی قہاریت پر یقین رکھ کر, اللہ تعالیٰ کی مالکیت پر یقین رکھ کر, اس کی حقیقی بادشاہت پر پورا اعتماد کر کر, اور ہر طرح کے عیوب سے اسے پاک اور صاف سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان کرتے ہیں اور اس کے حقوق پر چلتے ہیں. اب تک میں کیا تم لوگ کہا کرتے ہو, کہتے ہو کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام جب پیغمبر کے ایک فہرست پیچھے سے چلی آئی, اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ کہا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, اور اسی طرح تک ان کی اولادوں کی اولادیں بس اسباب اولادوں کی اولادیں قالوا هودا او نصارا, یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے کون, اہل یہود, اہل نصارا. اہل یہودی کہتے یہ سب کے سب یہودی تھے, اہل نصارا یہ کہتے کہ تمام پیغمبر نصرانی تھی, اور اہل مشرکین کہتے یہ سب کے سب لوگ ہمارے اور ہم ان کے تھے, یعنی وہ شرک کرنے والے تھے اعوذ باللہ, تو وہ اپنے آپ کو خود منسوخ کرتے. جب کہ انہوں نے شرک نہیں کی, اللہ رب العزت نے خود ان کے اس دعوت کی تردید کی. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ جو نہ یہودی تھے. ما كان إبراهيم
یہودی جو نہ یہودی تھی ولا نصرانیہ اور نہ ہی وہ نصرانی تھی ولكن كان حنيفا مسلما لیکن وہ ایک طرف ہو کر فرما برداری اختیار کرنے والے یعنی یہودیت نصرانیت سے نکل کر ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے کیونکہ یہودیوں نے بھی عبادت منسوخ کر کر شرک میں مبتلا ہو گئے نصرانی بھی عبادت کو منسوخ کر کر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور اسی طرح پہلے مشرکین بھی اللہ کی عزت کی ذات اور صفات میں شرک ہے عبادت کو منسوخ کر کر برائی میں مبتلا ہو گئے جبکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ان تمام طرح کے عیوب سے پاک تمام طرح کے عیوب سے پاک تھے تو اللہ رب العزت نے خود ایک اس دعوت کی تردید کی تاکہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے نصرانی نہیں تھے لیکن وہ ایک طرف ہو کر یکسوئی اختیار کر کر اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے والے تھے اور برداری اختیار کرنے والے تھے اور پھر فرمایا وَمَنْ أَوْلَ أَعْلَمُ اللَّهِ جب اللہ رب العزت خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے نصرانی نہیں تھے تو اب یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے نصرانی تھے یا یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے تھے تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بتائیں تو صحیح ہے ذرا کہ قل أأنتم أعلم أم الله اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کس کے مذہب پر کس کے مذہب پر تھے وہ یہودی تھے عیسائی تھے یا مشرکین میں سے تھے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو دے رہا ہے فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مشرکین میں سے نہیں تھے اور پھر اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو انسان کی عقل یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اہل یہودیت سے 1500 سال پہلے گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل نصارہ سے 3500 سال پہلے گزر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات پر پڑھنے والے کیسے ہو جبکہ تورات کتاب جس کے اندر یہ لوگ تحفظ کر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح انجیل پر عمل کرنے والے ہوئے جبکہ وہ کتاب جس کے اندر یہ تحفظ کر چکے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے مشرکین میں سے بیچتے ہوئے جبکہ ان کی ساری زندگی شرک سے بیزاری پر گزر گئی وہ ان چیزوں سے بات تھی عقلی طور پر دیکھا جائے تو انسان کی عقل یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل یہود و نصارہ سے ہزاروں برس پہلے گزر گئے تو وہ اہل یہودیت پر کس طرح مقابلہ دے سکتے تھے نصرانیت پر کس طرح مقابلہ دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَمَنْ أَوْلَى مَنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو چھپایا جس نے گواہی ہو جو اس کے پاس تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی کیا تھی گواہی ان کے پاس یہ تھی اہل یہود کے پاس بھی تھی اہل نصارہ کے پاس بھی تھی کیا تھی ان کے پاس گواہی یہ تھی تورات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھی آخر زمان پیغمبر علامات موجود تھی بشارتیں موجود تھی انجیل کے اندر بھی موجود تھی اب ہونا یہ چاہیے تھا جب تورات میں گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی انجیل میں جو گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں سنائی ہے آپ ان سباب پیغمبر کے آنے کی اس کی عظمت کی اس کی عظیم و شان ذات کی اس کی ختم نبوت کی اس کی علامات کی تو اب ہونا یہ چاہیے تھا یہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا اور پایا اور علامات کو دیکھا تو فوراً ایمان ہو جاتا لیکن اہل یہود میں سے جو ایمان لے کر جائے صرف اور اعلان کی نہیں آیا اہل نصارہ میں سے جو ایمان لے کر لے جائے صرف اور اعلان کی نہیں آیا لے آئے تو انہوں نے اپنی کتابوں کی گواہی پر عمل نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ان کے لیے بھول کی بات ان پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ان لوگوں نے کوئی کا ایمان نہیں رکھا کیونکہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں اور ان بشارتوں پر یقین نہیں کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر وجہ کہ تورات اور انجیل کے احکامات کو انہوں نے جھٹلا دیا ان کی تقسیم کر ڈالی ان پر ایمان نہیں رکھا جب ایمان ہی نہیں رکھا تو اپنے مذہب پر بھی پوری طرح قائم رہے اپنے
लिए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत क़यामत तक के लिए है। आज सिलसिले के बाद किसी पैगंबर की रसूल के आने की जरूरत नहीं, जब तक जरूरत थी तो किताबें जो नाज़िल होती थी उनमें अलामत बयान होती है, बशारत होती है। तो गुज़िश्ता जो पैगंबर गुजर चुके उनके बारे में तज़किरा चलते रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब नाज़िल हुई, गुज़िश्ता जो पैगंबर वहाँ तशरीफ लाए उनके बारे में तज़किरा कुरान करीम में भी मौजूद है। लेकिन आप सिलसिले के बाद किसी नबी ने आना, किसी रसूल ने आना, इसका पूरे कुरान करीम में कहीं भी जरा भर भी कोई तज़किरा नहीं। मालूम यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और आपके बाद किसी और रसूल पैगंबर का नहीं आना। तो आप वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई कुरान करीम की सूरत में, जो किताब हक किताब है और क़यामत तक ये महफूज किताब है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई इसके मज़ामीन को बदल नहीं सकता, इसमें तहरीफ़ात नहीं कर सकता, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मेरे रब ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया, रब ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया। ऐसे कोई मज़ामीन को तब्दील कर सकता, न कोई इसकी आयात को तब्दील कर सकता, न ही इसके कोई अल्फाज को तब्दील कर सकता। तो पूरी तरह अल्फाज और मानी जिस तरह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे, इसी तरह आज तक ये महफूज है। 1400 सदियाँ गुजर चुकी, 15वीं सदी की सब होने को है और क़यामत तक इसी तरह ये महफूज है, क्योंकि मेरे रब ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया। तो होना ही चाहिए था इतने बड़े मौजूद को देखकर जो 1400 साल से चला रहा, तो जो अहले यहूद है वो ईमान लिया, जो अहले नसारा है वो ईमान लिया, जितने भी अहले बातिल है वो सब के सब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और आप सब की तालीमात अमल करते। अगर नहीं करते हैं तो वो इनकी एक जो है जिद है, इनाद है, जिसकी वजह पर ईमान नहीं लेकर आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बहुत अल्लाह ताला गाफिल नहीं है इनके तो कामों से जो लोग किया करते हैं। ये क्या समझते हैं कि लोगों को ये अपने गलत किस्म के नज़रियात पेश करके लोगों के सामने दावे कर कर ये अल्लाह की खबर से बच जाएंगे। इनके अंदर जो कुछ चोर छुपा हुआ है अल्लाह की इज्जत से वो छुप नहीं सकता। इनमें जो शर्क और बुराई और ज़िल्म और इनाद इनके दिलों में छुपी हुई है अल्लाह की इज्जत के इल्म से वो भाग नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। तो अल्लाह ताला गाफिल नहीं है इन लोगों से जो लोग ये बुराइयां कर रहे, शिरक कर रहे, कुफर कर रहे और अपने रब की नाफरमानी कर रहे और लोगों को जो है बातिल की तरफ जो है पूरी तरह तरजीहात देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल का उम्मत पर गलत ये एक ग्रोह था, एक उम्मत थी, तहकीक गुजर चुकी। लाहा कसबत वालकुम मा कसबतुम, इसके लिए वो कुछ था जो तुमने कमाया और तुम्हारे लिए वो कुछ जो तुमने कमाया। और अल्लाह की इज्जत के बरसीदा पैगंबर थे, वो तो अपना जो जिम्मेदारियां निभाकर चले गए, तो वो तो अपने आमाल की अमाल का सिला और नतीजा इनामात की सूरत में, अल्लाह की रहमतों की सूरत में, रज़ा की सूरत में, क़यामत की दिन जन्नत की सूरत में देख लेंगे। लेकिन तुम जो बुराइयां कर रहे हो उन पर गलत किस्म के बहानात लगाकर और गलत किस्म के जो है उनकी तरफ आदाय को नज़रियात रखकर, तो इन गलत किस्म के नज़रियात को सामने रखकर तो अल्लाह की इज्जत की पकड़ से बच नहीं सकते हो, अल्लाह की इज्जत की पकड़ से बच नहीं सकते हो। तो अल्लाह की इज्जत की जितने भी पैगंबर आए वो सब इज्जत पर हक पैगंबर थे और तमाम के तमाम अपनी जिम्मेदारी को निभाकर अल्लाह ताला से डाल दिए। एक पैगंबर ऐसे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसके ऊपर इत्तिबा करने वाले, इत्तिबा का दावा करने वाले अहले नसारा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम में से हर एक का ये नज़रिया ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिंदा आसमानों पर उठाया और क़यामत के करीब हो आसमानों से उतरेंगे, 40 साल जिंदा रहेंगे और 40 साल के अरसे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ से दुनिया को भर देंगे और फिर वो हज भी करेंगे और फिर 40 साल गुजारने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करकर इसी शरीयत की तबलीग करकर और इसी शरीयत की दावत देकर और इसी शरीयत की तरफ लोगों को भागकर लोगों को भेजकर फिर 40 साल गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जो है दुनिया से उठा देंगे और आपके लिए आज उनको जगह मौजूद है जहाँ की तरफील हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का ईसा अलैहिस्सलाम के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तरफील होती है और आपके लिए जगह महफूज है, छोड़ी हुई है। तो हमेशा एक ये नजरा और यकीन होना चाहिए। तो आगे अल्लाह ताला फरमाया वाला कुछ आलिम हम कान हुआ मालूम और तुम लोगों से पूछा नहीं जाएगा उनको काम के बारे में जो लोग किया करते हैं। ऐसे नसारा ने क्या किया, ऐसे यहूद ने क्या किया, ऐसे मुशरिकीन ने क्या किया, किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। हर एक से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। जो कोई दुनिया के अंदर सफेद करकर आया
پیشی ہوگی تو اپنے اعمال کا جو ہے سزا وہ خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو جو ہے ہر طرح کے ہم میں سے ایک کی شرک سے باطل سے حفاظت فرمائے.